قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، آپ کی مبارک زندگی کہ جن میں ہر ایک کے لیے سیکھنے کو بے انتہا چیزیں ہیں، ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، جو پہلو ہے سیرت کا، وہ ہے ازدواجی زندگی۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے زندگی کے اس مبارک گوشے کا ذکر کرنا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ اور ان کا آپ کے ساتھ رویہ اور آپسی محبتیں اور آپسی تعلقات کس طرح کے تھے، ان سب پہ بات ہوگی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کتنا برکتوں والا ہے، یہ مشکلیں حل کرواتا ہے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، یہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری فضیلت جسے نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی پاک پر ایک بار درود پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 بار اس شخص پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار مل کے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خوش نصیب خواتین جنہیں اللہ پاک نے یہ شان دی کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ وہ خوش نصیب خواتین کہ جنہیں قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا۔ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب خواتین جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی انتہائی قربت اور صحبت حاصل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہونے کی وجہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے ایسا کمال پایا، وہ پیارے اوصاف پائے کہ قرآن نے ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک پیاری سنت ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے، اور نہ صرف نبی پاک کی، یہ سنت انبیاء ہے، اور اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہم السلام، ان دو نبیوں کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نکاح فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خاص ارشاد فرمایا تھا، النکاح من سنتی، کہ یہ نکاح میری سنت ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام اور انبیاء کی سنت یہ نکاح فرمانا ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی تعداد کتنی تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں یہ کب منسلک ہوئیں؟ وہ قول جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی۔ ان 11 میں سے 6 مبارک ازواج ایسی تھیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ وہ 6 ازواج کون سی تھیں؟ حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدتنا سودہ بنت زمعہ۔ یہ 6 ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے رہا، اور ان کے علاوہ 4 خواتین وہ تھیں کہ جن کا تعلق عرب کے دیگر قبائل سے تھا، دیگر خاندانوں سے تھا۔ ان میں نام آتا ہے حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 خواتین ان کا تعلق عرب کے دیگر قبائل سے تھا۔ ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ایسی تھیں جن کا تعلق غیر عرب سے تھا،
عرب کے علاوہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ یہ تھی حضرت سیدتنا صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ ازدواج کا شرف عطا فرمایا تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ بنو نذیر سے تھا۔ 11 امہات المؤمنین ہے، اور ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ 2 ازواج مطہرات ایسی تھیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات ہی میں دار آخرت کی طرف کوچ کر جانا نصیب ہوا۔ باقی جو 9 ازواج مطہرات تھیں، نبی پاک علیہ السلام کے آخری دم تک نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ اور نبی پاک کا قرب پایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو اتنی تعداد میں نکاح کرنے کی اللہ پاک نے اجازت دی۔ مالک کی مرضی جسے جتنی اجازت دے وہی احکم الحاکمین ہے، اور اس کی طرف سے اجازتیں ہیں، وگرنہ عام مسلمان کے لیے قرآن کا جو حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 تک کی اجازت ہے، اس سے زائد نکاح ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وقت میں 4 سے زائد ازواج کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اس امت مطہرہ میں جو شریعت ہے اس کا حکم ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 4 سے زائد نکاح فرمانا یہ نبی پاک علیہ السلام ہی کا عمل نہیں تھا، بلکہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ نکاح انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ اگر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کریں تو ان کی 100 بیویاں تھیں، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تو ان کی 300 بیویاں تھیں، یعنی بیویاں تھیں۔ یہ ان کے خاص احکام ہے جو نبیوں کے لیے ہیں، وگرنہ انبیاء کے علاوہ کے لیے جو حکم ہے وہ 4 کی اجازت ہے، اس سے زائد ایک وقت میں نہیں کی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو متعدد نکاح فرمائے، اس کی بے شمار حکمتیں بیان کی گئیں، بے شمار حکمتیں بیان کی گئیں۔ ان حکمتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن خواتین سے بھی نکاح فرمایا اور جنہیں یہ شرف عطا فرمایا، زیادہ تر خواتین ان میں سے کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا کسی نہ کسی دینی مصلحت کی بنا پر تھا۔ وہ کیا تھا؟ کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جن کی بے کسی پر حضور کو رحم آیا تو انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے حرم میں داخل فرما لیا، اور کچھ رنج و الم کا شکار ہو چکی تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے صدموں پر مرہم رکھتے ہوئے، ان کے صدموں کو ہلکا کرتے ہوئے اور ان پر مرہم رکھنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو اعزاز بخشا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ان متعدد نکاحوں کی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو 1 سے زائد نکاح فرمائے، اس کے پیچھے حکمت ایک بہت بڑی یہ تھی کہ اس امت کو ان احکامات سے آشنا کروایا جائے جو آپسی معاملات ہیں زوجین کے، اور گھر کا رہنے کا، سہنے کا، اور آپس میں تعلق قائم کرنے کا، آپس میں محبتوں کا اور آپس کے مسائل کا، ان سب کا بھی اس امت کو معلوم ہو، اور وہ اپنے اس خوبصورت سے نکاح کے رشتے کو بہترین انداز سے قائم رکھ سکیں اور اسے نبھا سکیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ان حکمتوں میں اور بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے متعدد نکاح کیوں فرمائے؟ آسان لفظوں میں کہنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بھی نکاح اپنے جذبے اور اپنی خواہش کی بنا پر نہ کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف ازواج مطہرات میں ایک ایسی خاتون ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو صرف کنواری تھیں، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام نے جن سے نکاح فرمایا وہ یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان سے نکاح فرمایا۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے جو نکاح تھے یہ کئی مصلحتوں کی بنا پر تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس امت کی بھلائی کے لیے اور اس امت تک خاص طور پر خواتین کے مسائل کہ جو خواتین نبی پاک علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتی تو ازواج مطہرات کے ذریعے پوچھتی یا ان سے پوچھا کرتی تھیں، تو خواتین کے مسائل خاص طور پر اس امت کو بہت زیادہ ازواج مطہرات سے ملے۔ تو معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام کے تعدد نکاح میں بے شمار حکمتیں موجود تھیں۔
اب آئیے اگر بات کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سب سے پہلی خاتون جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا وہ تھی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام ان کا پورا یہ تھا خدیجہ بنت خویلد، ان کے والد کا نام خویلد تھا۔ ان کی کنیت تھی ام القاسم، اور انہیں ام ہند بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے اور بھی القابات تھے۔ طاہرہ انہیں کہا جاتا تھا، انہیں سیدہ قریش، قریش کی سردارہ انہیں کہا جاتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تھی عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم ہوا، یعنی آپ کی زوجہ بنی، تو یہ پیغام خود حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا مقام رکھتی تھیں، اور قریش کے اندر ان کا بڑا اعزاز و اکرام تھا۔ کئی قریش کے سرداروں نے ان کے لیے نکاح کے پیغام بھیجے تھے کہ کسی طرح ان سے نکاح ہو جائے اور قربان جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اخلاق پر، آپ کے کردار پر اور آپ کے اعمال پر، کہ آپ کی مبارک سیرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اور اس کے ساتھ پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے تجارت بھی کی تھی، اور اپنے غلام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا سفر شام کے لیے، جب معاہدہ ہوا تھا کہ حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان لے کر حضور پاک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور آپس میں نفع پر ایک معاہدہ طے ہوا تھا کتنے فیصد نفع ہوگا۔ ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھیجا تھا، جنہیں خاص حکم یہ تھا کہ ان کی اداؤں کو دیکھنا ہے اور ان کا انداز دیکھنا ہے، ان کا کردار دیکھنا ہے۔ پھر جب آ کے اس غلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی کہ کیسے کریمانہ انداز والے ہیں، کیسے خوبصورت کردار والے ہیں، اور کیسے پیارے اخلاق والے ہیں، تو جو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن رکھا تھا اور محبت پہلے ہی دل میں تھی وہ اور بڑھ گئی تھی۔ پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا، اور آپ کو اس شان سے نواز دیا کہ آپ ام المؤمنین بنی، اور پہلی ام المؤمنین بنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خاتون کی بڑی شانیں ہیں۔ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا ہے اور پانی بھی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین، کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر، پانی لے کر، جب آ جائیں تو رب کا اور میرا سلام ان سے کہہ دینا، اور یہ بھی خوشخبری سنا دینا کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنایا گیا ہے، اور جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی غل ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زوجہ پر کہ جنہیں رب خود سلام بھیج رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، ابھی جبریل آئے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے، رب کا سلام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے خوشخبری بھی سنائی ہے جنت کے ایک ایسے موتی والے گھر کی کہ جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں، سلام کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو وہ خود سلام ہے، اس کا نام سلام ہے۔ وعلیک السلام وعلی جبریل السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اور حضرت جبریل پر بھی سلامتی ہو۔ قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فراست پر کہ ابھی تک قرآن میں سلام کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ سلام کن الفاظ سے کرنا ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے تھے، اور خاص طور پر رب العالمین جل جلالہ کے سلام کے جواب میں، کہ یہاں پر سلام کے جواب میں وعلیک السلام نہیں کہا جائے گا، بلکہ فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ پاک تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے ساری سلامتیاں ہیں۔ تو یہ آپ کی کمال کی فصاحت اور آپ کی فقاہت تھی کہ آپ نے یہ بیان کیا، اور یہی پھر مومنوں کا سلام بھی بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جود و سخاوت پر بات کریں تو قربان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دولت خانے میں تشریف لائیں، حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ پاک بننے کا شرف حاصل کیا، تو سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا،
جتنا مال تھا سب حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، حضور کو سب کا مالک بنا دیا، اور یوں آپ نے زندگی گزاری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زوجہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی ہوئی، اور اس قحط سالی کی وجہ سے مویشیوں کی ہلاکت ہونے لگی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ قربان جائیں، وہ پاک خاتون جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی رضائی ماں تھیں، قبیلہ بنو سعد سے جن کا تعلق تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 40 بکریاں دیں اور ایک اونٹ تحفتاً عطا کیا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا عالم تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاتون عبادتوں سے بڑی محبت کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی نماز پڑھتی تھی جب نماز کی فرضیت نہ ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کی بات کریں تو اللہ نے آپ کو بڑی خاصیت عطا فرمائی۔ خواتین میں سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو ازدواج میں آئیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ بنی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، آپ کی 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے، 4 شہزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور آپ کے شہزادوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئی، سوائے ایک شہزادے کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شانیں بیان کی، چنانچہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا تھا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک واقعہ میں شامل کرنا چاہوں گا جو ایک بڑی طویل حدیث ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کے پہلے باب میں وحی کی ابتدا والی کتاب میں باب میں لکھا ہے، اور اس میں بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی وہ الرؤیا صالحہ، سچے خواب تھے جو خواب نیند میں آیا کرتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا جو خواب تھے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت استراحت سے باہر تشریف لاتے، آپ جب اٹھتے تو جو خواب دیکھا ہوتا تھا وہ سچ ہوتا نظر آتا۔ ابتدا یوں ہوئی، پھر اس کے بعد ثم حبب الیہ الخلا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت نشینی، تنہائی میں خوب عبادتیں کرنا بہت زیادہ محبوب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عبادتوں کے لیے غار حرا فرمایا کرتے، وہیں پر عبادتیں کرتے رہا کرتے، کئی کئی دن کا توشہ ساتھ لے جاتے اور وہاں پر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو زور سے پکڑا اور دبایا، پھر دوبارہ کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پھر یوں ہی گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، بہت زیادہ طاقت سے دبایا، حتی بلغ من الجہد، حدیث کے الفاظ یہاں تک کہ انہیں میری طرف سے مشقت پہنچی، یعنی بہت زیادہ دبایا۔ پھر اس کے بعد پوری آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
تو اب جب پوری پڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پڑھا۔ یہاں سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ ما انا بقاری کا مطلب یہ تھا میں نہیں پڑھ رہا ابھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اقرا کہا، پڑھیے، تو اس وقت نبی پاک رب کی عبادت میں مشغول تھے، رب کے جلووں میں، تصورات میں تھے، اور نبی پاک نہیں چاہتے تھے اس عبادت، اس تصور کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول ہوں، لہٰذا آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ لیکن جب پوری آیت سنی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو آپ سمجھے کہ یہ تو بات اسی رب کی ہو رہی ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تو آپ نے اسے پڑھا۔ خیر، جب ان آیتوں کا نزول ہوا، اور چونکہ یہ وحی کی ابتدا تھی، اور قرآن کا نزول یہ بہت بڑی چیز تھی، وحی کوئی عام چیز نہیں تھی، اور اس کا ایک جلال تھا، اس کا ایک رعب تھا۔ قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم انہیں خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھتے۔ یعنی اس نزول قرآن، اس وحی کا اتنا رعب، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو سخت سردیوں میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک پیشانی پر پسینے کے آ جاتے تھے، اور یہاں تک ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا اور پیارے آقا سواری پر ہوتے تو اس کا اتنا بھار ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، رعب ہوتا تھا کہ آپ کی اونٹنی قصبہ بیٹھ جاتی تھی، اسے کھڑا نہیں رہا جاتا تھا، اتنا زیادہ وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ تو ابھی پہلی وحی تھی، پہلی بار فرشتے آئے تھے اور یوں رب کا فرمان لے کر آئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت غیر ہوئی اور آپ پر کپ کپی طاری ہوئی۔ سو یوں آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے بالا پوش اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ پھر جب آپ کو اڑایا گیا، کچھ دیر بعد جب آپ کی طبیعت تھمنے لگی تو آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہاں پر جو ری ایکٹ تھا، ان کا جو جواب تھا، اور انہوں نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ڈھارس بندھائی تھی، یہ بڑا خوبصورت لمحہ تھا، اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے کہ جن کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں آپ کی ڈھارس بندھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو اقربا پروری کرتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کو نوازتے ہیں، صلہ رحمی کے عظیم اخلاق سے آپ تو متصف ہیں، اور آپ تو وہ ہیں کہ جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو اپنی کمائی سے دوسروں کو کھلاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو الفاظ تھے اور یہ جو ڈھارس بندھائی تھی، کتنے خوبصورت الفاظ تھے۔ اور اس بات کو اگر یوں لیا جائے اس سینس میں کہ ایک خاتون جب اس کا شوہر کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو اس کے دو چند بول جو وہ اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہتی ہے، جو اسے سنبھالنے کے لیے کہتی ہے، یہ اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر دوا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف 100 آدمی اسے تسلی دیتے ہوں اور ایک طرف اس کی خاتون خانہ تسلی دیتی ہو، تو یہ خاتون خانہ کی تسلی جو ہوتی ہے، جو شوہر کے لیے بہت زیادہ اکسیر کا کام کرتی ہے اور اس شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ بلکہ دانشور تو یوں کہتے ہیں نا کہ جو خاتون شوہر کے مشکل حالات میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو اللہ اسے سکھ کے دن لازمی دکھاتا ہے، اللہ اسے اچھائی کے دن اور سکون کے دن لازمی دکھاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پھر آگے یہ حدیث کی پوری تفصیل ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ پچھلی شریعتوں کے بڑے عالم تھے، اور پھر وہاں جا کے پورا بتایا۔ پھر انہوں نے یہ خبر دی تھی، بتایا تھا کہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، مکہ سے۔ تو نبی پاک نے بڑے تعجب سے ارشاد فرمایا تھا، مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ کہا ہاں، آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، مکہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، لیکن یہ تب تک رخصت ہو چکے تھے۔ تو یہ پوری تفصیلی حدیث سے میں نے ابھی بھی مختصر بیان کی ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک کردار
جو سمجھنے کی بات ہے وہ دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاتون جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، تقریباً 25 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریک حیات رہیں، اور ان کا وصال بعثت کے یعنی نبوت کے اعلان کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں خود داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوا تھا، اس کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی ابھی شرعی طور پر اس کا آغاز ہی نہ ہو چکا تھا۔ تو پھر بوقت وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک عمر 65 سال تھی، 65 ایئرز، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر رحمت عالمیان محبوب سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے تھے، بڑے غمگین ہو گئے تھے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا، غم کا سال، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی حکمتیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ نے معراج کیوں کروائی تھی، اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، چونکہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام بڑے غمگین تھے۔ جب کوئی غم میں ہوتا ہے تو اسے سیر کروائی جاتی ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، اسے سکون مل جائے، تو اللہ نے معراج عطا فرمائی تھی اس غم کو دور کرنے کے لیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر سا ذکر سنا ہے۔ انتہائی خوبصورت سیرت کی مالک، نبی پاک علیہ السلام پر سب کچھ لٹا دینے والی، اور حضور کی خاطر ہر وقت حضور کے ساتھ دینے والی، جیسا بھی وقت آیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں، اور حضور کے اس مبارک عہدے کو، جو عہدہ رسالت تھا، جو تبلیغ کا عہدہ تھا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو عام کرنے کا عہدہ تھا، اس عہدے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور حمایت کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 25 سال کا عرصہ حضور کی زوجہ بن کے گزارا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً اولاد سوائے ایک شہزادے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی کے شکمت ہرس ہوئی۔ ان کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت رسالہ ہے جس کا نام ہے فیضان خدیجۃ الکبریٰ۔ خاص طور پر میں ریکمینڈ کروں گا اسلامی بہنوں کو، خواتین ہوں، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہوں، وہ بیٹی ہوں، وہ خاتون خانہ ہوں، یا وہ کسی کی زوجہ ہوں، وہ کچھ بھی ہیں، کسی بھی حیثیت سے ہیں، اس خوبصورت رسالے کو پڑھیں، پتہ چلے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی ماں تھیں، کیسی زوجہ تھیں، اور کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخوار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خواتین کو اللہ ان ازواج مطہرات کا سیرت کا حصہ لینا نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن